لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہو رہے تھے، یعنی کوئی نصیحت سننے کو تیار نہیں تھے، کوئی بات ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، وہ دیوانے ہو رہے تھے کہ کسی طرح ان آنے والے مہمانوں سے اپنی ناجائز خواہش پوری کر لیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، آخر پاؤں پھٹتے ہی، صبح ہوتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. یعنی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اسے اپنے پر کے ساتھ ٹھونکا دیا اور وہ نیچے سے اٹھا کے اوپر تک اس کو لے جایا گیا اور پھر وہاں سے دوبارہ نیچے کو پٹھایا گیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. نہ صرف یہ کہ بستی کو الٹ کر دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہر شخص پر ایک ایک پتھر بھی پڑا. اس واقعے میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں، اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی عربوں کے یہ قافلے، تجارتی قافلے، یہ سب وہاں سے گزرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس علاقے کی ویرانی کا عالم کیا ہے. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے ظالم لوگ تھے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. اس قوم کا نام بنی مدیان تھا اور ایکا جو ہے یہ تبوک کا قدیم نام تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گھنا جنگل. تو جس علاقے میں رہتے تھے بہت سرسبز شاداب تھا. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. وانہما لبإمام مبین، اور بے شک وہ بھی ایک کھلے راستے پر واقع ہیں. یعنی دونوں بستیاں اجڑے ہوئے کھلے راستے پر واقع ہیں، سب دیکھتے ہیں وہاں کے منظر. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی. ہجر جو ہے یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، سینٹرل پلیس تھی وہاں کی. اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے، اگنور کر دیا انہوں نے ہر نشانی کو. اور وہ کیسی قوم تھی، وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ہمیں کوئی کانکر نہیں کر سکتا، محفوظ قلعوں میں بند ہیں ہم. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. یعنی جو بھی ان کی ٹیکنالوجی تھی، جو بھی ان کا کلچر تھا، جو بھی ان کی خوشحالی تھی، کوئی چیز انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی بستیوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا جب گزرنا ہو تو روتے ہوئے گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا. پھر آپ نے سر مبارک پر چادر ڈالی اور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگے یہاں تک کہ اس وادی سے نکل آئے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا. یعنی اللہ نے یہ دنیا نافرمانوں کے لیے نہیں بنائی کہ وہ یہاں ہمیشہ من موجی کرتے رہیں. یہ سب کچھ ایک مقصد کے لیے بنا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسانوں کو وہ سہولیات فراہم کرنا کہ جن کو پا کر وہ اپنے رب کی عبادت کریں جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا، تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کریں اور پھر شکر ادا کریں اور اپنے رب کے آگے جھکیں. اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، یعنی پھر ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہے، واپس دنیا سے جائیں گے اور پھر ان کا فیصلہ ہوگا کہ کون کر کے کیا آیا ہے اللہ کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیں. یعنی جو نافرمان لوگ ہیں ان سے بحث کرنے، جھگڑنے اور ان کے ساتھ زیادہ بات کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جواب میں، ان کی نادانیوں کے اور ان کی خرابیوں کے جواب میں آپ درگزر سے کام لیں. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. یعنی آپ صرف یہ نہ دیکھیے کہ کون لوگ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کا انکار کر رہے ہیں اور آپ کو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس نعمت سے نوازا ہے. اور وہ خاص طور پر 7 دہرائی جانے والی آیات سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کا. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، سونا چاندی، ہر مال، ہر قسم کا مال و دولت، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کتاب کے مقابلے میں ہیچ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس میں، هو خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. لوگ اپنے لیے جو کچھ بھی سمیٹ رہے ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی دولت یہ قرآن مجید ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. یہ براہ راست انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور باقی چیزیں اپنے خالق سے غافل کرتی ہیں. دنیا کی دولت جتنی انسان کے پاس آتی جاتی ہے اتنی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، الا یہ کہ واقعی تقویٰ ہو انسان کے اندر. تو وہ اس دولت کو پھر صرف اپنی عیش و عشرت پر نہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بندوں کی بھلائی میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت میں خرچ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ ان سارے دکھوں کے مقابلے میں صرف یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن جیسی دولت دے دی. تو اسی طرح ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی میں اگر کچھ محرومیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوں اور وہ نہیں ہے، تو بھی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر غم کیا جائے یا جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو اذیت دیتا رہے اور دکھ میں اور غم میں اور تکلیف میں مبتلا رہے اور حسرتیں اس کے دل میں ہوں کہ میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں، اگر اس کے پاس قرآن مجید کی دولت ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت. اور جہاں کہیں انسان کو کسی محرومی کا احساس ہو تو فوراً سوچ لے کہ میرے پاس ہے کیا، کیونکہ جس انسان کے اندر سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس ہے، ایک دولت ہے میرے پاس، تو وہ ہمیشہ شکر گزار رہتا ہے. اور یہی چیز انسان کو حوصلہ دیتی کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. ورنہ دنیا کی دولت تو جتنی بھی ہو اس کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو اگر ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی اور ہماری مرضی کے مطابق وہ مطلوبہ دنیا نہیں ملتی تو اس پہ غم کرنے کی ضرورت نہیں. انسان اللہ کی کتاب کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. یعنی اگر کبھی یہ خیال بھی آئے کہ تم دنیا کے معاملے میں ان سے پیچھے ہو تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ جو دولت آپ کو ملی ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے. اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ کہ یہ مانتے کیوں نہیں. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو. یعنی قرآن کے بعد وہ لوگ قیمتی ہیں جو ایمان والے ہیں یا جن کی زندگی میں ایک مقصد ہے، جو اس کتاب سے محبت رکھتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو آپ ان کے لیے بحیثیت لیڈر کے آپ ان کے لیے نرمی اختیار کیجئے، ان پر شفقت کیجئے، ان کے ساتھ خیر خواہی برتیے. اور یہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ اہل ایمان کے لیے بہت ہی نرم دل تھے. باقی لوگ تو اپنی جگہ، حتیٰ کہ اگر کوئی ایک معمولی عورت بھی جو ناسمجھ ہو وہ بھی آپ سے کوئی بات کرتی تو اس کی بات بھی بہت توجہ سے سنتے تھے. جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت جس کی عقل میں کچھ فطور تھا وہ عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک کام ہے، یعنی مجھے آپ سے ایک کام ہے. تو آپ نے فرمایا، اے ام فلاں، تم جس گلی میں چاہتی ہو ٹھہر جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا. آپ نے ایک راستے میں اس عورت سے بات کی یہاں تک کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی، یعنی جو اس نے کہنا تھا اس نے کہہ دیا.
اور نہ ماننے والوں کو کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. اشارہ ہے تورات کی طرف کہ اہل کتاب نے اس کے بعض حصے کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا. تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہل نہ سکیں گے، ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اسے صرف کیا، اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کس چیز میں گھلایا. تو آج ہمیں بھی اس آیت سے یہ سبق لینا چاہیے کہ قرآن کو پورے طور پر ماننا چاہیے، نہیں کہ جو مرضی کی باتیں وہ تو لے لیں اور جو نہیں ان کو چھوڑ دیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے بلند آواز سے کہہ دیجئے اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کیجئے. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں، یعنی ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیجئے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دے دیتے ہیں، کسی اور کو بھی معبود سمجھتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے خلاف بلا وجہ کے جھوٹے الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہو. اس کا علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت کا وقت.